السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ اسٹرالوجسٹ بھی ہیں، فارمسٹ بھی ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھروں میں کوئی بھی مسئلے رہتے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واقعہ کربلا کے اوپر، اس میں حق، صبر اور استقامت کی لازوال جو داستان ہے ہم اس کے اوپر سارا ڈسکس کریں گے اور سر سے جانیں گے کہ اس کا واقعہ کیا تھا۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر، واقعہ کربلا کو آپ حق، صبر اور استقامت کی لازوال داستان کے طور پر کیسے بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ واقعہ کربلا کے وقت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو 72 رفقا تھے، نفوس قدسیہ تھے، نواسۂ رسول اور ان کے جو اہل بیت کا گھرانہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ انسانی پہ وہ انمٹ گہرا نشان چھوڑا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی ہیرو نہیں ہے، نہ 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 امام حسین علیہ السلام جب باطل کے ساتھ ٹکرائے، حق کا ساتھ دیا، انہوں نے جو حق کا علم بردار کھڑا کیا اس دن، اور انہوں نے جو وقتی فتح شکست کے معیار بدل کے رکھ دیے ہیں۔ عام زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ عام بندہ جب کوئی ظالم، جب کوئی طاقتور، جب کوئی آمر کسی معاشرے پہ، کسی جگہ پہ، کسی ملک پہ، کسی قوم پہ جب غالب آتا ہے، اور غالب آنے کے بعد جو کمزور طبقہ وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی کسی طاقتور کے خلاف، کسی آمر کے خلاف، کسی ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہونے کے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جب بھی اس تاریخ انسانی میں، اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، جب بھی کوئی کافر، جب بھی کوئی ظالم، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر، جب بھی کوئی ملوکیت کا لمبردار جب اس معاشرے پہ کھڑا ہوگا اور اس کے خلاف جب سارے خاموش ہو جائیں گے، سارے مسلط کا شکار ہو جائیں گے، لیکن ان کا اگر میں مسلط کا شکار ہو گیا تو اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ مسخ ہو جائیں گی، اور اللہ کا جو نظریہ حق اور باطل کا وہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے جب بنو امیہ خاندان یزید جیسے حکمران کو جب خلافت پہ نامزد کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اگر میں آپ بھی کھڑا نہ ہوا تو جو خلافت اور ملوکیت کا جو سفر ہے یہ ساری زندگی کے لیے جائز قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کربلا میں آ کے انہوں نے چاہے تعداد ایک مقابلے پہ ہزاروں کا لشکر تھا، اور مقابلے پہ یہ نفوس قدسیہ تھی، انہوں نے وہ جرت، وہ بہادری، وہ کریکٹر شو کیا کہ قیامت تک جب بھی دنیا میں کوئی طاقتور کھڑا ہوگا، کوئی ڈکٹیٹر کھڑا ہوگا، کوئی عامر کھڑا ہوگا، اور مظلوم جب کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کی آواز میں امام حسین علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ لہٰذا آج کا دور جو آج بھی اگر معاشرے ہمارے میں کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی کسی کا حق غضب کر رہا ہے، تو اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں یزیدی لشکر کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم حق کی آواز بلند کرتے ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کمزور کا ساتھ دیتے ہیں، کسی جس کی حق طلبی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کا ان کو جو نظریات ہیں، ان کا جو بغاوت تھی، ظلم کے خلاف، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی آج کی زندگی میں بھی جہاں بھی کسی کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، جہاں کوئی مظلوم ظلم سہ رہا ہے، تو ہمیں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، حق کے لیے لڑنا، مظلوم کا ساتھ دینا، آمر کے خلاف لڑنا، اس کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ جو شمع، جو چراغ انہوں نے کربلا کے دن، کربلا کے میدان میں روشن کیا تھا، وہ قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہماری تاریخ میں امام حسین علیہ السلام جیسے کریکٹر موجود ہیں۔ یورپ سارے کا سارا آپ کھنگال لیں، امریکہ سارے کا سارا آپ کھنگال لیں، انگلینڈ، یورپ، پوری دنیا کے جو نان مسلم، جو غیر مسلم، ان کی تاریخ میں ایک بھی ایسا کریکٹر نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کو بھی چھو سکے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہماری تاریخ میں، ہمارے ماضی میں ایک ایسا خوبصورت، ایک سے بڑھ کر ایک کریکٹر ہے۔ آپ باقی کریکٹر پہ اٹھا لیں، یہ یورپ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہم بڑا مہذب تہذیب یافتہ دور ہے، تو کوئی ایک کریکٹر لے کے آئے جو ہمارے ان ہیروز کی، ان جو ماڈل ہمارے رول ماڈل ان کا مقابلہ کر سکے۔ مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو ان سے مثال دینا بھی توہین ہے ان بڑے کرداروں کی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسا کریکٹر ملا، ہیرو ملا، اور جس نے رہتی دنیا تک ایک نئی روشن مثال قائم کر دی کہ وقتی طور پہ اگر شکست ہو جاتی، وہ شکست نہیں ہوتی، وہ قیامت تک کے لیے جیت ہوتی ہے، اور وقتی طور پہ اگر جو شمر اور یزید ہے انہوں نے فتح حاصل بھی کر لی تو قیامت تک کے لیے ملعون ٹھہرے، اور قیامت تک کے لیے شکست خوردہ ٹھہرے۔ ہمیں آج ان کے کردار تھا، جو ان کا حق کے خلاف کھڑے ہونے کی جو جذبہ تھا، اس کا ساتھ دینا ہے، تاکہ اس معاشرے پہ ظلم ختم ہو سکے، آمریت ختم ہو سکے، اور یہاں پہ مظلوم جو ہے سکھ کی زندگی جی سکے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر موجود ہیں، وہ ہیں جمشید ہیں راجن پور سے۔ سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں سر؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم سر۔ جی بیٹا۔ سر میں نے واٹس ایپ پہ آپ سے رابطے میں رہتا ہوں سر۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟
जमशेद बात सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर राजनपुर से। जी बेटा बात करो। सर मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। जी मेरा बेटा। और मेरे रिसर्च पेपर मैं करता हूँ ना पब्लिश होने के लिए, तो वो सर रिजेक्ट हो जाता है अक्सर। मतलब मेरे सुपरवाइजर भी कहते हैं कि अब आप सबमिट करा दें तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अब मुसलसल रिजेक्ट हो रहा है सर। ये मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी दुआ के लिए कि पीएचडी कंप्लीट हो जाए सर। ये बेटा आज हक्को बातल के मार्क का दिन है, तो उसमें कुछ अगर आपको मुखालफत मुश्किल आ रही तो मैं उसके लिए तस्वीर बताऊंगा। बेटा कोई भी मसला अगर आप करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रुकावट आ गई, हर्डल आ गई, कोई कोशिश आप करना चाह रहे हैं उसमें बरकत नहीं पड़ रही, उसके लिए बेटा आपने करना है या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम या लतीफ़ 500 बार, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो 500 बार, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 500 बार। ये तस्बीहात आप ये तस्बीह रोज़ाना करें और साथ आप सूरह यासीन एक बार पढ़ें। इंशाल्लाह आपके लाइफ में, आपके रास्ते में, आपके स्ट्रगल में, आपके कैरियर में जो रुकावट है, हर्डल वो दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी मेरे बच्चे जो आप करना चाह रहे हैं अल्लाह उसमें आपको कामयाब करेगा। दुआ कि अल्लाह ताला आपको जल्दी जो आपकी हर्डल रुकावट दूर हो जाए। आप ये तस्बीहात ज़िक्र अज़कार करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनका जो किरदार है, उनकी जो रोशनी, उनकी सीरत है, उनके जो बातिल के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है, जो करैक्टर है, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में लें और मजलूम का साथ दें तो हमारी ज़िंदगी भी अमन का गवारा हो सकती है, हम भी शानदार लाइफ गुजार सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आज के दौर में हक और बातिल की पहचान के हवाले से कैसे देखा जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया। दुनिया भर में एक कानून चला आ रहा है पहले दिन से और क़यामत तक शायद ये चलता आ रहा होगा। उसमें जो रोशनी बखेरी आके उस घटाटोप जुल्म जहालत के आमरीत के घटाटोप अंधेरे में जो रोशनी के चिराग रोशन किया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किए हैं। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में आमरीत थी और जो खिलाफत थी उसमें मलूकियत का रंग शामिल हो चुका था। सारा आलम इस्लाम कहीं ना कहीं चुप बैठा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा कि मैं मेरे नाना कौन है, मेरे नाना के मज़हब का जो इस्लाम तालीम आता है, खुदा के मज़हब की जो तालीमात वो मसक हो रही है, लिहाजा उन्होंने फैसला किया मैं खड़ा हो जाऊँगा। बाकी लोग कूफा जो मुस्लिम वकील जब वहाँ पे गए थे हज़ारों खाता है कि आप यहाँ पे आ जाएँ, और बाद में कूफी जिस तरह खामोश हो जाते हैं, मैं उसको अलमनाक दास्तान हमारी खामोश हो गया, सारे लोग बसलत का शिकार हो गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर इस वक्त मलूकियत जो आ गई खिलाफत, अगर मैं चुप रहता हूँ तो क़यामत के लिए नया रवाज, एक नई रीत, एक नई रवायत बन जाएगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अमरीत के खिलाफ, मैं जुल्म के खिलाफ, मैं जबर के खिलाफ, मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा होऊंगा ताकि रहती दुनिया तक लोगों को पता चल जाए हक क्या है, साथ क्या है। हुआ ये उस वक्त जब जिस हिजरी में जहाँ पे आके वाक़ करबला वाक़ हुआ बेटा, उस वक्त ना गलत और सच की तमीज़ ख़त्म हो गई थी किस्म की। कुछ लोग कुछ तावीलें दे रहे थे, कुछ लोग कुछ तावीलें दे रहे थे। तो उस वक्त ना इस्लामी तालीमात, इस्लाम की बका ख़तरे में पड़ गई थी। इस्लाम की जो शानदार इमारत थी उसकी ईंटें लर्जना शुरू हो गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उन तालीमात के ऊपर जो धुंध पड़ रही थी, उसके ऊपर जो गर्द पड़ रही थी, साफ़ किया और साबित क्लियर किया कि ये हक है, ये बातिल है। अगर आप हक का साथ देंगे तो क़यामत तक अमर हो जाएंगे, और बातिल का साथ देंगे तो क़यामत तक आप मलून हो जाएंगे। और दूसरी बात है, एक और उन्होंने सबक दिया, तदाद और फ़ौज और असला ये जीत की अलमबरदार समझी जाती है कि ये जीत की वजह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि उनके साथ साथ चाहे 72 नफूस कुदसिया थे और मुकाबले पे हज़ारों लोग थे, ताकतवर फ़ौज थी। उन्हें पता भी था कि दुनियावी तौर पर मुझे शिकस्त होगी, लेकिन उन्होंने हक़ के लिए, जुरत के लिए, इस्लामी तालीमात, इस्लाम दीन को बचाने के लिए खड़े हुए, जुरत के साथ लड़ तो गए, शहादत का रुतबा भी पा लिया, लेकिन तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े शहीद करार दिए। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पूरी दुनिया के शहीद, पूरी दुनिया की कुर्बानियाँ इकट्ठी करके एक पलड़े में डाल दें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जो कुर्बानी हुई दूसरे पलड़े में डाल लें, तो सारी पलड़ियों के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी जो ये शहादत है भारी पड़ जाएगी। आज हमें ये देखना है कि जहाँ भी कोई जुल्म हो रहा है, जहाँ पे हक़ का साथ नहीं दिया जा रहा, हमने हक़ और जुल्म, हक़ व बातिल का जो नज़रिया है उसकी तमीज़ करके हक़ का साथ देना है और जुल्म को हमने रद्द करना है, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात इस दौर में भी आएँ और क़यामत तक ये चिराग से चिराग जलता रहे। ठीक है सर, हमारे साथ यहाँ पे कॉलर मौजूद हैं, अली हैदर हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या? मेरा सर से सवाल है कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हज़रत इमाम हसन हुसैन जैसी हस्तियों से नवाज रखा है, तो हमें अपनी मौजूदा ज़िंदगी में उनके किरदार को लागू करना चाहिए। तो लिहाजा मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए ताकि मैं उनका सिपाही और ग़ुलाम बन सकूं और उनकी सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सकूं और उनकी ज़िंदगी पर चलकर मैं इश्क़ रसूल और अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में उतार सकूं। सुभान अल्लाह। ठीक है। पहले तो मैं अक्सर कहता होता, अगर किसी बच्चे के, किसी इंसान के दिल में ये ख्याल आता कि मैं अहले बैत की मोहब्बत समेटूँ या अहले बैत की ग़ुलामी इख्तियार करूँ या अहले बैत की कुर्बत में शामिल करूँ, तो मैं यहाँ पे एक एजाज़ की बात करूँगा। बहुत सारे लोग बहस में पड़े रहते हैं कि कितनी मोहब्बत करनी है, कितनी नहीं करनी, कहाँ क्या करना है। या मैं एक बात कहूँगा, आका करीम फरमाया करते थे कि रोज़े महशर, क़यामत के दिन
جب ماں کو باپ، باپ کو ماں، بیٹے کو ماں، ماں میاں کو بیوی، بھائی کو بھائی، بہن کو بہن، دوست کو دوست نہیں پہچانے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی. آقا کریم نے بڑا خوبصورت بات کی تھی، تمہارے لیے بھی مچھلی رہا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا تو میں رب کے عرش عظیم کے نیچے، رب کے عرش عظیم کے نیچے جیسے خاص لوگوں کی دعوت ہوتی، اضافت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے محبین میرے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوں گے. یعنی کہ کسی شادی میں آپ جاتے ہیں نا، خاص ٹیبل لگ جاتی کہ وہ خاص ٹیبل ہے. کسی فنکشن میں جاتے کہتے ہیں وہ خاص ٹیبل ہے. تو رب ذوالجلال کے عرش عظیم کے نیچے خاص ضیافت ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ضیافت میں شامل ہو جائے تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو مجھ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوں گے، روز محشر جب بندے کو بندہ نہیں پہچانے گا، وہ اس ضیافت کا حصہ ہوں گے جو رب کریم کے عرش عظیم کے نیچے ہوگی. ایک بات. دوسری بات، آقا کریم نے سیدھا سیدھا کہا کہ جس نے مجھ کو دکھ دیا، جس نے اہل بیت کو دکھ دیا، اس نے مجھ کو دکھ دیا. جس نے اہل بیت کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا. جس نے مجھے دکھ دیا، اس نے اللہ کو دکھ دیا. جس نے مجھے خوش کیا، اس نے رب کو خوش کیا. آقا کریم کہ اگر آقا کریم کی جو اولاد ہے، ان کے جو اہل بیت گھرانہ ہے، اگر ہم جتنی مرضی ریاستیں، عبادتیں، مجاہدے، عمرے، حج، زکوٰۃ کر لیں، اگر اس خانوادے کی عقیدت، محبت، پیار ہمارے دماغ، ہمارے شعور، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت رد ہو جائے. کیونکہ حوض کوثر پہ جب ہم نے جانا ہے تو حوض کوثر پہ ڈفرینشیٹ ہو جانا کہ اہل بیت سے پیار کون کرتا تھا، اہل بیت سے پیار کون نہیں کرتا تھا. لہٰذا ہماری بقا ہماری ایک ہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں ہر چیز سے بلا کے. جب جس کی زندگی میں یہ آ جائے وہ خوش قسمت ہے. بچے نے بات یہ کی ہے کہ میں کیا ذکر کروں، کیا تسبیح کروں کہ میرے اندر وہ محبت آ جائے اور وہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر کردار میرے اندر آ جائے. بیٹا سورہ کوثر رمضان محرم کے حوالے سے میرا بڑا خاص وظیفہ ہے. وہ لوگ جو رزق چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، روحانیت چاہتے ہیں، آقا کریم کی زیارت چاہتے ہیں، سورہ کوثر کا بہت بڑا وظیفہ ہے. ان دنوں میں پورا محرم آپ اس کو کریں، 10 دن کر لیں، 20 دن کر لیں. سورہ کوثر 120 دفعہ. اگر آپ 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں اپنی ورد میں رکھتے ہیں، اس سے آپ کی رزق آتا ہے، آپ کا پیسہ آتا ہے، دنیا آتی ہے، روحانیت آتی ہے، آقا کریم کی زیارت آتی ہے، اہل بیت کی محبت آتی ہے. ایک اور دوسری بات ہے کہ جو درود پاک ہے کثرت سے پڑھے، جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، کثرت سے درود پاک پڑھے تاکہ آپ ان نیک لوگوں میں، اللہ درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، آقا کریم ہر بندہ پڑھتا ہے، تاکہ ہم ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائے. دوسرا کام. تیسری بات، اگر رمضان میں آپ تیسرا کلمہ سورہ کوثر، تیسرا کلمہ سورہ کوثر کثرت سے پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی محبت چاہیے. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، ان کا جو دسترخوان تھا، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اگر ہم لوگوں کی زندگی میں کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں آسانی لانا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں وہ رکاوٹیں، وہ کمیاں، وہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ہمیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، محبت، انسان دوستی اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، باطل کے خلاف لڑنے کا جو جذبہ ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہماری یہ دھرتی جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گی. اور وہ بلا شبہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو ہمیں رول ماڈل رکھنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ کیا رول ماڈل تھے، تاکہ ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ شاندار ہو سکے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، سلمان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ کہ جو مسلمانوں پہ دنیا میں ظلم و جبر ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر اکثر لوگ مطلب خاموشی اختیار کر رہتے ہیں. تو یہ امام کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر مطلب ہم اس پہ آواز اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تو اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار، کوئی درود شریف ایسا خاص وہ ذرا پروفیسر. میرے بچے نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے اس میں پہلی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ آقا کریم سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے. لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے ان حقیقی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی، ان کو ددلانے کی کوشش کی، اس پہ گرد ڈالنے کی کوشش کی اور نئے نئے اینگل، نئے نئے زاویے نکالنے کی کوشش کی. بھی سمپل سیدھی سیدھی بات ہے. اگر آپ کسی کی اولاد سے، کسی شخص سے پیار کرتے ہیں تو اس کی اولاد سے پیار کرے گا تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر آپ کسی شخص سے محبت کے دعویٰ دار ہے، اس کی اولاد سے محبت نہیں کرتے تو آپ کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ لہٰذا یہ ہمیں سمپل سادہ سی بات ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے، آقا کریم سے محبت کرنی ہے. اہل بیت کا جو کردار ہے ظلم کے خلاف، آمریت کے خلاف اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارا ایک اس وقت بھی کلچر ایسا بن گیا تھا کہ کوئی ظلم کو ظلم نہیں کہہ رہا تھا، امر کو امر نہیں کہہ رہا تھا، باطل کو باطل نہیں کہہ رہا تھا، چیزیں توڑ بروڑ کی پیش کی جا رہی تھی. اسی طرح ہر دور میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. اب بھی وہ وقت آیا ہوا جب تعلیمات کو مسخ کیا گیا ہے. تو سمپل سادہ سی بات ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو ان کے نفوس قدسیہ جنہوں نے کربلا میں شہادت دی، امام حسین علیہ السلام ہے، آقا کریم کا جو خاندان ہے، انہوں نے اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد بھی کتنی صدیاں
کئی بات آئے وہاں پہ جو بادشاہ کئی امر وہاں پہ آئے, ہر دور میں ان کے ساتھ ظلم جبر ہوتا رہا. ایون کہ ظلم جبر اس قدر انہیں خطرہ انہیں کیا تھا کہ یہ نفوس قدسیہ یہ اہل بیت ہیں, ان کو تو عوام میں فوری پذیرے مل جائے گی, تو ان پہ رنگ بدل کے ان پہ ظلم ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام احمد رضا, کون سے ہمارے امام تھے جن پہ یہ ظلم نہیں ہوا؟ تو لہٰذا انہوں نے ہر دور میں ان پہ ظلم کیا, اور پھر اتنا ظلم کیا کہ یہ جو سید زادے تھے بھیج بدل کے دنیا بھر میں پھیل گئے. تو پرابلم کیا ہوئی کہ انہوں نے ایسے لوگ خرید لیے جو نا تعلیمات اہل بیت سے محبت کی تعلیمات کو مسخ کر دیتے تھے. اب بھی وہ دور کہیں نہ کوئی آتا ہے, لیکن ہمیں کیا کریے کہ ہم سمپل سادہ فارمولہ ہے, آقا کریم سے اللہ سے محبت, آقا کریم سے محبت, آقا کریم سے اولاد سے محبت, اور آمریت اور باطل اور جہالت کے خلاف جو انہوں نے فائٹ کیا ہے اس کے خلاف جرت, اور جو انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا وہ اگر ہم ہماری زندگیوں میں لے آتے ہیں تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے, ہماری اگلی دنیا بھی کامیاب ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حسن ہے اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے اس طرح کا کہ جس طرح یہ اتنی بڑی شہادت کا دن ہے آگے, اور وہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں جو بڑے بھی ہیں اور ہم لوگ بھی جو اس ایج میں, ہم لوگ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی شہادت دی اور کس لیے دی, اور کوئی اس چیز کو صحیح بتاتا بھی نہیں ہے کہ دین کے لیے دی گئی, دین کو زندہ رکھنے کے لیے دی گئی, ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, اکیلے حق پر کھڑے ہوئے. اب آپ جو جیسا مجلسوں میں بھی ذاکر وغیرہ آپ لوگوں کو اس چیز کی گائیڈنس نہیں دیتے ہیں, اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس چیز سے نالج سے ہی محروم ہو گئی ہے, ہم لوگ بھی, کہ یہ تھا کیا, اور ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہوئے ہیں. اور جس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیونکہ نہ نبی کی زندگی کو اسٹڈی کیا, نہ ان کی حال کی, نہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کس طرح زندگیاں گزری. تو اب جو آنے والی نسل ہے اور ہم لوگ بھی اس چیز کو اپنے آپ کو اور اپنی بچوں کو کس طرح ایجوکیٹ کریں کہ یہ حقیقت تھا کیا, دین ہمارا حقیقت میں ہے کیا, نبی کی زندگی کس طرح بتائیں, اور جب نبی کی زندگی اور ان کی آل کے بارے میں بتائیں گے تو ان سے محبت تو بندے کو ویسی ہو جاتی ہے جو وہ ہستیاں ہیں. تو کس طرح ان کو آئیڈیلائز کیا جائے جس طرح کے بچوں نے اور ہم نے بھی غلط پرسنالٹیز کو آئیڈیلائز کیا ہوا ہے. میرے بچے نے بڑی پیاری بات کی, اور مجھے اچھا احساس ہوا کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ ہر دور میں جب سے خلافت میں ملوکیت کا رنگ آیا, خلافت میں ملوکیت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا, اور اسلام میں جب ملوکیت آ گئی تو ملوکیت کے بعد ایسے لوگ خریدے گئے جو اسلام کی اصل تعلیمات کی بجائے ان تعلیمات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے. یا اہل بیت گھرانہ ہے, مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو شان ہے, ان کی عظمت و عرفت پر, اور اہل بیت کی جو شان ہے محبت, اس کو نا مسخ کیا گیا تاکہ لوگوں کی ان سے عقیدت ہے وہ ٹوٹ سکے اور ہم اپنی آمریت کو جواز پیش کر سکیں. ہر دور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر دور میں ایسے مداری, ایسے جگادری, ایسے درباری لوگ مل جاتے ہیں جو بادشاہ وقت کے اشارے پہ اسلام تک کو حیران قرار دیتے ہیں. اس کی زندہ مثال میں حیران ہوتا ہوں بعد میں جب اکبر یہاں پہ اکبر اعظم یہاں پہ ہندوستان میں تھا, تو یہاں پہ ابو الحسن اور فیضی جو اس کے دو عالم دین, بہت بڑے عالم دین تھے, اتنے بڑے عالم دین کہ فیضی تھا, اس نے بغیر اتنا اس کا ویکیبلری تھی اس کے پاس, بغیر نقطوں کے اس نے قرآن پاک کی تفسیر کر دی, یعنی کتنا اس کے نالج تھا اس کے پاس. لیکن جب بادشاہ وقت نے اسے کہا کہ میں نے دین الہی بنانا ہے, میں خدا کے علاوہ اپنا دین بنانا ہے, میں نے السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر شروع کر دیا, اور پھر اس میں ہندوازم شامل کر دیا. تو وہ جو بڑے عالم دین تھے بادشاہ وقت کے تحت قرآن پاک سے, اسلام سے, حدیثوں سے ایسی توجیہات, ایسی چیزیں نکال کے دین الہی ایجاد کر دیا اور دین الہی کو راغب کر دیا. یعنی کہ ایسے عالم دین جو نیک عالم دین ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہمارے یہاں پہ برصغیر پاک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر عبد الرحیم اور عبدالعزیز محدث دہلوی, یہ سارے لوگ جنہوں نے پھر نا اسلام بچانے کے لیے کوشش کی, اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فائٹ کے خلاف. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ جو بادشاہ وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کر کے اور پیش کرتے ہیں. تو آج کا جو نوجوان ہے, جو آج کا بچہ, وہ سمجھدار ہے, اس کے پاس نالج اتنا زیادہ آ گیا ہے, اب اس کو بہت ساری لیبارٹری کہہ رہے ہیں لائبریری کو گالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے پاس ایسے ذرائع آ گئے گوگل کے حوالے سے, جی پی ٹی کے حوالے سے. اور پھر سمپل سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آقا کریم, ہمیں خدا کا پتہ چلا آقا کریم سے کہ رب کون ہے. آقا کریم کی اولاد
اور ان کا گھرانہ اور ان کی اہل بیت، اگر ان کی محبت، ان کا کردار، ان کی سیرت حقیقی معنوں میں ہم نہیں پہچانتے تو یہ ہماری بہت بڑی نیگلیجنسی، ہمیں انفرادی طور پہ، ہمیں اجتماعی طور پہ، ہمیں ملکی طور پہ، ہمیں معاشرتی طور پہ یہ جو ہمارے ہیرو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور نفوس قدسیہ جنہوں نے کربلا میں شہادت دی، ان کے کردار کو، ان کے پیغام کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے نئے بچوں کو پتہ چلے کہ یورپ تو بانج ہے، اس کے پاس ہیروئی کو نہیں، ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو ہے، اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شہید، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے حق میں کھڑے، جہالت اور باطل خلاف کھڑے ہونے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کی واقعی تعلیمات کو عام ہونا چاہیے تاکہ ہر جوان کو پتہ ہوئے اور ہر جوان کا وہ رول ماڈل ہو، اور جب بھی کوئی ظلم ہو، جب بھی کوئی عامل کھڑا ہو تو وہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ سر یہاں پہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، قاسم ہے گجرات سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ جی آپ کا سوال؟ یہ محرم کے بڑے اہم دن چل رہے ہیں تو میں سر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک روحانیت کا مسافر ہوں، تو مجھے کوئی وظیفہ دے کہ مجھے جو مشاہدات ہوتے ہیں خواب میں وہ چیزیں نظر آئیں تو میری جو طلب ہے وہ پوری ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے، ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، رجب ہے اور محرم ہے اور رجب ہے، یعنی کہ یہ 4 حرمت والے مہینے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں محرم میرا مہینہ ہے، اور آقا کی فرماتے تھے جو 4 مہینے حرمت کیے ان میں جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب کوئی مہینہ کسی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہو جائے، وہ کہہ کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا گراؤنڈ ہے، تو جب کہ اس کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی مقام کے مطابق پھر نوازتا ہے۔ تو محرم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قربانی اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑا جہاد ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف جو اسی مہینے میں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے امر ہو گیا یہ رول ادا کر کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی کامیابی آئے، ہماری زندگیوں میں جو ہم ان کی جو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے ان کا کردار ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں وہ فیوز و برکات ملیں، تو 2-3 وظیفے میں یہاں سے اکثر کروں گا۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر میں جادو ہے، نظر بد ہے، جنات ٹونا، ایسی چیزیں نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کے لیے ناد علی بڑا مشہور، بڑا معمول ایک دعا ہے مولا علی سرکار سے جو فتح خیبر کے طور پہ انہیں عطا ہوئی تھی۔ اگر آپ ناد علی کو 110 بار، 200، 313 بار روزانہ 10 دن پڑھ لیں تو آپ گھروں میں لڑائی جھگڑا جو بھی جیسی چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیسہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس روحانیت آئے، آپ کا باطن صاف کھل جائے، آپ کا مراقبہ کھل جائے، تو اس کے لیے پھر آپ نے سمپل کرنا ہے کہ سورہ کوثر جس میں حوض کوثر کا ذکر، اگر آپ روزانہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں، یہ اس کے بھی بڑے فیض و برکات، اگر آپ یہ دونوں وظیفے کرتے ہیں اور ساتھ درود پاک اور استغفر اللہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، علی ہے مری سے۔ اچھا، ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ سر، سیرت امام حسین علیہ السلام میں قربانی کے جذبے کو آپ کس طرح دین کی سربلندی سے جوڑتے ہیں؟ اس کو اس لیے کہ جب یہ ملوکیت آئی، جب آمریت خلافت میں ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت آنے کے بعد جب بیشتر جو عرب تھا اور دنیا تھی وہ خاموش ہو کے مسلط کا شکار ہو گئی کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر وہ بھی مسلط کا شکار ہو جاتے وہ تو دنیا کی، ان کو تو صلح کے بعد جو صلح ان کے ساتھ ہوئی تھی بہت ساری اشرفیاں، بہت سارے پیسے انعامات مل رہے تھے، اور وہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گدی آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات، سرور دو جہاں، ان کی گدی کے، ان کی مزار کے گدی کہہ لیں، ان کے وہ مجاور تھے، گدی نشین تھے، سجادہ نشین تھے، ان کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، انہیں کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں بیٹھتے تو پوری دنیا سے جو حاجی آتے تھے وہ فخر کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ آقا کریم کی اولاد ہے، تو ان کو تو دنیا بڑی کی شانیں، ایک بادشاہ وقت کو شانیں ملتی ہے۔ میں اس کی واقعہ یہ کروں، ایک دفعہ نا ہارون رشید بادشاہ تھا، تو اس کی زبیدہ اس کی بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، تو لگتا ہے کہ اس وقت امام احمد بن حنبل یا امام شافعی جب شہر میں آتے تو پورا شہر ان کی رسپیکٹ پہ آ جاتا ہے، تو زبیدہ اپنے ہارون رشید سے کہتی کہ تم کہتے ہو کہ تم بادشاہ، سب بادشاہ تو یہ ہے، دیکھیں نہ کوئی سپاہی ہیں، نہ کوئی اہلکار ہیں، نہ کوئی ڈنڈا بردار ہیں، نہ کوئی ہاتھی ہیں، نہ کوئی گھوڑے ہیں، پورا شہر غلاموں کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام دنیا تاریخ انسانی کی دھرتی کی سب سے بڑی جو گدی ہے، سب سے بڑا جو جگہ تھی، اس کے وہ سجادہ نشین تھے۔ اگر وہ وہاں رہتے تو دنیا کی ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری رسپیکٹیں، ساری غلامیاں، سارا کچھ ان کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے نانا کے دین پہ کو ملاوٹ آ گئی ہے، میرے نانا کے دین کو بدلا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے، خلافت میں ملوکیت آ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں چاہے کوئی اور چلے نہ چلے، چاہے کوئی کھڑا ہو نہ ہو۔ انہوں نے کوفے کا سفر کیا اور راستے میں پھر وہ عظیم داستان انہوں نے رقم کی، ثابت کر دیا کہ اگر آپ اسلام کا جب حق کا ٹائم آئے گا، جب باطل کا ٹائم آئے گا،
آئے گا تو ہر جو بندہ مسلمان ہے وہ حق کا ساتھ دے گا, باطل سے ٹکرا جائے گا. ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی دو موڑ آ جاتے ہیں, ایک موڑ پہ حق کھڑا ہے, ایک موڑ پہ باطل کھڑا ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا مدھم قابل طاقتور ہے, کمزور ہے, بادشاہ کون ہے, آپ نے یہ دیکھنا حق کدھر ہے اور مظلوم کدھر ہے, ظالم کدھر ہے. تو آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا, حق کا ساتھ دینا ہے. یہی امریت ہے, یہی اس جہاں میں ہماری کامیابی ہے, یہی اگلے جہاں میں ہماری کامیابی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہے, رقیہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے متعلق ہے کہ ہمیں کون سے ایسے اعمال اپنانے چاہیے کہ ہم ان کی طرح کی طرز زندگی ہمارا ہو جائے, اور دوسرا کہ ایسے کون سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ روز محشر میں ان کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں. بڑی بات ہے. پہلے تو میں ایسے کہتا ہوں کہ سیدہ زہرا کوئی بھی زبان اگر ان کا نام لے تو پہلے اسے آب زمزم سے ہزاروں بار دھوئے تو پھر اس زبان اس قابل ہوتی ہے, یا مشک و عنبر سے وہ اپنی زبان کو باروں بار دھوئے, آب زمزم سے بار بار دھوئے, سینکڑوں ہزاروں نوافل ادا کرے, تو پھر کسی انسان کی زبان اس قابل ہوتی ہے کہ سیدہ زہرا کا نام لے سکے. وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی, وہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی کہ جب وہ بچی تھی تو نبیوں کے سردار کو نا ان کی جب وہ باہر سے آتے تھے ظالم, جب ان کو کانٹے بجاتے تھے رستے میں, ان کے سر پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے تو ان کے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کانٹے نکالتی تھی اور ان کی دستار کھول کے وہاں سے جو کوڑا کرکٹ وہ صاف کرتی تھی. اور جب بڑی ہوئی تو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شجاع, سب سے بڑے بہادر اور ولیوں کے سردار جو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو زرہ پہناتی تھی. یعنی کہ دیکھیں بچپن میں نبیوں کے سردار کی وہ خیال رکھتی تھی, دھیان رکھتی تھی. جب آپ کا قریب جانے لگتے تھے کہ بابا اپنا جائے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی, کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں دوڑ کے اس کو روکوں گی. اور جب کسی ظالم نے اونٹ کی اوجری آقا کریم پہ ڈالی تو وہ بی بی سیدہ زہرا تھی جو دوڑ کے انہوں نے گرائی, اور گرانے کے بعد بار بار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ آپ کی شان کیا ہے. بچپن میں نبیوں کے سردار کی خدمت کی, جوانی میں ولیوں کے سردار کی زرہ بنائی انہیں, اور وہ ماں جس کی گود میں شہداء کے سردار کھیلے. یعنی کہ 3 بڑی ساتیں شہداء کے سردار جو ہیں ہمارے, جو جنت کے سردار ہیں, وہ انہوں نے اس گود میں انہوں نے پرورش پائی. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی سورج کی کرن اس قابل نہیں ہے, پہلے وہ ہزاروں بار خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر وہ سیدہ زہرا کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت کرتی ہے. ہزاروں بار وہ طواف کرے خانہ کعبہ کا, پھر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ سیدہ زہرا کے گھر میں جھانک سکے. اور سیدہ زہرا اس میں کوئی شک نہیں, کائنات کی سب سے عظیم عظمت, لفظ ختم ہے, پورے سمندر, پورے چاند تارے, پورے ریت کے ذرات ختم ہو جائیں, لیکن سیدہ زہرا کی تعریف پاسبل نہیں ہے. ہم خوش قسمت ہیں, ہم خوش قسمت اس لحاظ سے ہیں کہ ہماری تاریخ میں سیدہ زہرا کا مقام ہے. ہماری عورتیں اگر یہ سوچ لیں کہ انہیں سیدہ زہرا کا ان کی غلامی مل جائے, ان کی کنیزی مل جائے, وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں, اس جھرمٹ میں شامل ہو جائیں, اس فوج میں شامل ہو جائیں جو سیدہ زہرا کے آگے چلے یا پیچھے چلے, تو میرا خیال دونوں جانوں کی جنتوں سے بڑھ کر اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اگر میری بیٹی اور میری بیٹیاں اور بھی ایسی چاہتی کہ جو چاہتی کہ انہیں سیدہ زہرا کی کنیزی شامل ہو, ان کی وہ ملازموں میں شامل ہو, ذاتی میں, اور میں کہتا ہوں ذاتی ملازم چھوڑے پنا, ایک دفعہ سیدہ زہرا آپ دیکھ لیں ان کو, تو ان کے لیے دونوں جانوں سے بڑھ کر بات کوئی نہیں ہے. یا ایک دفعہ سیدہ زہرا قیامت والے روز محشر, قیامت والے جنت میں کسی خاتون کا صرف نام لے لیں کہ میں تو تمہارا یہ نام ہے, تو دونوں جانوں کی خوشیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر کوئی میری بیٹی چاہتی ہے کہ ان کے کنیزوں میں شامل ہو تو بڑی بات ہے, اس سے ساتھ والی بات کو نہیں ہے. آپ نے 2 نفل رکعات روزانہ پڑھنے ہیں اور سیدہ زہرا کو پیش کرنے ہیں. 2 نفل روزانہ 2 نفل رکعات آپ نے پڑھنے ہیں اہل بیت کے نام, سیدہ زہرا کے نام, اور ساتھ کہنا ہے کہ مجھے سیدہ زہرا کی غلامی میں شامل کر لیں, کنیزوں میں شامل کر لیں. اور دوسری بات ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار, بڑے سے بڑا فجار, بڑے سے بڑا سیاہکار, بڑے سے بڑے گناہوں سے لڑتھڑا ہوا انسان جب 2 نفل سیدہ زہرا کے نام پڑھ کے عرضی آقا کریم کے حضور پیش کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے, تو سیدہ زہرا کے توسل سے, ان کی وساطت سے پیش کی ہوئی درخواست جو ہے وہ پہلی قبولیت کا رول ادا کر چکی ہوتی ہے. ایک تو آپ نے 2 نفل روزانہ پڑھنے ہیں, ایک کام. دوسرا سورہ کوثر, اور آپ نے روزانہ کثرت سے سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھ کے 300 بار یا 1000 بار یا 500 بار پڑھ کے روزانہ آپ نے سیدہ زہرا کو حضور پیش کرنی ہے کہ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائے. درود پاک آپ نے روزانہ پڑھنا کہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے. سیدہ کے نام, سیدہ کی اولاد کے نام, سیدہ کے کنبے کے نام, ان کی رہتی نسل تک جو ان کی آل اولاد پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے, ان کی خیر و برکت, ان کی خیر و برکت کی ان کو ہدیہ کرنا ہے. 2 نفل روزانہ پڑھنے, اور پھر ساتھ اگر آپ
سورہ مزمل 11 بار یا 41 بار پڑھ لیں اور ان کا سیدہ زہرا کو اور اہل بیت کو پیش کریں. تو میں اس لیے اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. میرے لیے کائنات میں سب سے بڑی قابل احترام ہستی سیدہ زہرا ہے. میں بڑی ضبط سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. میرے سے اگر میں بات کروں تو میرے سے چند لفظوں کے بعد بولا نہیں جاتا کہ مجھے وہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کی شان میں, ان کی عظمت میں, ان کی رفت میں, ان کی بلندی پہ کچھ بول سکوں کہ میں سیاہ کار ہوں, گناہ گار ہوں. تو میرے پہ میں بڑی ہمت کر کے, بڑی جرت کر کے میں نے کچھ لفظ سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ آپ بھی وہ ادب, وہ خوف. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ روز محشر جب سیدہ آئیں گی حسن حسین کے والے سے تو مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا وجود اس قابل نہیں کہ وہاں کھڑا ہو سکے. جب سیدہ اپنے بچوں کے والے سے آئیں گی کہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا, ان کے اوپر جو زیادتی ہوئی اور وہ انصاف مانگیں گے آ کے, تو میرا خیال ہے کہ میرے جیسا بندہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا وجود نجس وجود اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کھڑا ہو سکے جہاں سے سیدہ زہرا نے گزرنا ہے. تو بیٹا آپ خوش قسمت ہو, یا آپ یہ نوافل ادا کرو, تسبیحات ذکر اذکار کرو اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو. میں حیران ہوتا ہوں ان کی سیرت کے وجہ سے. جب وفات پائی تو انہوں نے کہا کہ میرے مولا کے ناز سے کہا کہ آپ میرے جنازہ پڑھائیں گے اور مجھے غسل دیں گے. اور جو انہوں نے کام کیا, عورت کی جو شان ہے, جو عورت کی نیچر فطرت ہے نا, اس فکرے سے انہوں نے کہا کہ میرے جسم کو رات کو لے کے جانا اور میرے جسم کو جس چارپائی پہ, جس پالکی پہ لے کے جانا ہے, اس پہ 4 کونوں پہ 4 چھڑیاں لگانی ہیں, اوپر چادر ڈال دینی ہے تاکہ جب کوئی دیکھے بھی رات کے اندھیرے میں اسے نہ پتہ نہ چلے کہ یہ عورت کا جسم ہے یا مرد کا جسم ہے. شرم و حیا کا پیکر. اور شرم و حیا کا اس لیے پیکر کہ جب آقا کریم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ رویا کرتی تھی, حضرت انس سے فرمایا کرتی تھی کہ تمہیں کیسے ضرورت ہوئی کہ میرے بابا کو مٹی میں ڈال کے آ گیا. اور باقی جو ہماری صحابیات تھیں, ہماری مائیں تھیں, وہ سیدہ زہرا کو دیکھتی تھی آ کے, کہ اس کو دیکھ کے ان کو آقا کریم کے حوالے سے یاد آ جاتی تھی. بلند مقام, شان بلند, ساری دنیا کی عظمتیں, رفتیں, شانیں ایک طرف اور بی بی سیدہ زہرا کی عظمت ایک طرف. آپ یہ نفل پڑھیں, ان کو پیش کریں اور ہم غلاموں کے غلام یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو غلامی میں قبول کریں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں, آسمہ ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اہل بیت کی حقیقت کیا ہے, وہ کون ہے, کیا ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو آج کل ملک میں ہمارے جو ظلم ہو رہا ہے, کبھی بچے کے ساتھ, کبھی عورت کے ساتھ, کبھی باپ کے ساتھ, یہ کیا ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہم نتیجہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے واقعہ کربلا سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ بڑا اچھا. پہلی بچی نے سوال کیا, گھبراہٹ میں نے جلد بازی میں کر گئی کہ محبت کیا محبت وہ خوش قسمت روح ہے, وہ خوش قسمت انسان ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. وہ کائنات ان سے محبت کرتی ہے, ہوائیں ان سے محبت کرتی ہے, فضائیں ان سے محبت کرتی ہے, بوڑھا آسمان ان سے محبت کرتا ہے, زمین کا ذرہ ذرہ, سمندر کا قطرہ قطرہ, بارش کا قطرہ قطرہ ان سے محبت کرتا ہے, رب ان سے محبت کرتا ہے, انبیاء کرام ان سے محبت کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ ان کی محبت ہماری ڈی این اے میں, ہمارے خون میں شامل ہے. ہم خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم خوش قسمت ہے کہ ہماری تاریخ میں, ہمارے ماضی میں وہ ہیں. اہل بیت, اللہ کے نبی نے سمپل فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے, جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جو مجھ سے کرے گا, جو ان سے عداوت کرے گا وہ میرے سے کرے گا, اور جو میرے سے عداوت کرے گا وہ رب سے کرے گا, جو میرے سے محبت کرے گا رب سے کرے گا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. اگر کوئی کنفیوژن ہے, گریز ہونا, تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اس کے لیے میں پہلے جیسے کہا ہے 2 رکعت روزانہ پڑھیں, پڑھ کے ان کو اہل بیت کے گھرانے کو پیش کریں, اور ساتھ پھر آپ 2 نفل کے ساتھ آپ سورہ کوثر کا ورد کریں, استغفر اللہ کا ورد کریں, درود پاک کا ورد کریں, اور ورد کرنے کے بعد ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ان کی سیرت کا زندہ جاگتا ثبوت ایک ہی اصول ہے کہ حق کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا اور حق کے لیے باطل کے سے ٹکرا جانا. اگر ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم نے عملی ثبوت دیا. اگر ہماری زندگیوں میں نہیں آتا تو ہم وہی ہے جو سارا کوفہ کمروں میں, گھروں میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا. ہمیں کوفیوں میں شامل نہیں ہونا, ہمیں ان محبین میں شامل ہونا جو عرش عظیم میں ضیافت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مارکہ کربلا نے اسلامی تاریخ پر کیا گہرے اثرات؟ بڑا مارکہ جو کربلا ہے نا, انسانی تاریخ پہ نہیں, اس نے اسلامی تاریخ پہ نہیں, انسانی تاریخ پہ جو سب سے بڑا جو اثر چھوڑا ہے نا, واقعہ کربلا نے چھوڑا ہے. کیونکہ جب آمریت آ گئی, جب خلافت میں ملوکیت آ گئی, تو پورا عرب خاموش ہو گیا کہ یہی حق سچ ہے, اب یہی چلنا ہے. بادشاہ کا بیٹا بادشاہ, اس سے آگے پھر اس کا بیٹا بادشاہ. یہ ایک خاندان میں اگر چاہے کوئی فراڈی ہے, چاہے کوئی کمینہ ہے, چاہے کوئی شرابی ہے, چاہے کوئی زانی ہے, چاہے کوئی ظالم ہے, چاہے کوئی متکبر ہے, جو بھی ہے وہ باپ, اس کے لیے یہی اعزاز کافی کو بادشاہ کا بیٹا ہے. وہ بادشاہ اگر بادشاہ تھا تو اس کا بیٹا بھی آگے بادشاہ ہوگا. یہ ریت چل پڑی تھی, ملوکیت آ گئی تھی اس میں خلافت میں.
آمریت آ گئی تو اگر امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ یہ غلط ریت پڑھ رہی ہے, یہ غلط رواج پڑھ رہا ہے, یہ غلط ہے, ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قابل ہے امیر المومنین بننے کے, خلافت کے امیر القعبہ ہے تو اس کو چنیں, اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. اگر وہ مسلط اندیشی جو اس وقت ایک خاموش دنیا نے اپنا لی تھی, امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں میں یہ نہیں مانوں گا, یہاں پہ حق کا ساتھ دینا, وہ جذبہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ہونا چاہیے. آج بھی پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے, جیسے امریکہ اٹھتا ہے تو روس اٹھتا ہے تو یوکرین پہ حملہ کر دیتا ہے, امریکہ اٹھتا ہے تو اس نے ایران پہ حملہ کر دیا, اور طاقتور جب کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو باقی طاقتور وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں, خاموشی کا شکار جاتے ہیں. وہ تو نان مسلم ہے, کم از کم جو ہمارے مسلمان ہیں ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, ہم نے کافر کا مخالفت کرنی ہے. تو ہمیں وہ جذبہ وہ جو تقسیم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ جب بھی ان کی قربانی کا ذکر آئے گا تو جب ظالم ہوگا ظالم کے ہم نے خلاف بولنا ہے, اب مظلوم کے حق میں بولنا ہے, یہی ان کی تعلیمات ہے. دنیا پوری میں اس وقت جو ظلم, فجر, فراڈ, جھوٹ, منافقت, ظلم کے ڈیرے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی, اہل بیت کی جو سبق تھا, جو کردار تھا, جو کریکٹر تھا, جو سیرت تھی, جو نظریات تھے, حق و باطل کا جو نظریات تھا, اس کو ہم نے رد کر دیا, اس کو ہم نے پیچھے ہٹ گئے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برکت نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باپ نہیں رہا, بیٹی نہیں, جو کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں. رشتوں کا پامال ختم ہو گیا ہے, کیونکہ ہم جب اخلاقیات سے ہٹیں گے, ہم اسلام سے ہٹیں گے, اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے, اہل بیت کے نظریات سے ہٹیں گے, تو ہم جانوریت کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے اندر وہ نور, وہ روشنی نہیں آئے گی جو تہذیب سکھاتی ہے, جو اخلاق سکھاتی ہے, جو مذہب سکھاتی ہے. جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا معاشرہ صلح کا امن ہو جائے, ہمارے معاشرے میں صلح ہو, امن ہو, ہمارا ایک صالح معاشرہ ہو, اس کے لیے ایک ہی راستہ کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات, ان کا کردار, ان کا کریکٹر, ان کے کریکٹر کو اپنی زندگیوں میں اگر ہم لائیں گے تو ہماری زندگی پرامن ہے. اگر ہم نہیں لیں گے تو یہ ہوگا کہ باپ کو بیٹی, بیٹی کو باپ, بچے کو بچہ, یہ سارے ظلم سکر اسی طرح ہوتی رہے گی. یہ صرف اور صرف اہل بیت اور ان کے نظریات سے دوری کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر موجود ہے, سلمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اہل بیت کا جس طرح محبت کا اور ان کی عزت اور تعظیم کا ہم لوگوں کو تو علم ہے, لیکن ہمیں اپنے ورد میں اور کیا رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس پہ قائم رہے اور ہماری اولاد بھی اسی طرح ان سے محبت کرے. میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے بات تو ہمیں انفرادی طور پہ, گھریلو طور پہ, اجتماعی طور پہ, معاشرتی طور پہ, ملکی طور پہ, صوبائی طور پہ, عالمگیری طور پہ ہمیں اہل بیت, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, سیدہ زہرا, بی بی زینب, بی بی, ان کے جو کردار, ان کے کریکٹر جو ہے نا, ان کو اپنی زندگیوں میں لانا. آقا کے پہلے رب کا فرمان, آقا کریم کا فرمان, اہل بیت کا فرمان, ان کے جو احکامات ہیں, ان کے جو نظریات ہیں, جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے ہماری دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. ہمیں کیا چاہیے, سیدھی میں جیسے کہ انفرادی طور پہ, گھریلو طور پہ, معاشرتی طور پہ, ان نفوس قدسیہ نیک ہستیوں کے کردار, کریکٹر, نظریات کو اپنے بچوں میں لانا چاہیے. ملکی طور پہ, اجتماعی طور پہ ہمیں ایسی نصاب, ایسی چیزیں کریٹ کرنی چاہیے تاکہ اس سے پتہ چلے یہ کون عظیم لوگ تھے, یہ عام لوگ نہیں تھے. اگر ان کو اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, ہمارے بچے جب ان کو رول ماڈل کے طور پہ اپنائیں گے تو ان کی زندگیوں میں وہی نظریات آئیں گے. جب ہمارے بچوں کے رول ماڈل کچھ اور ہوں گے, یورپ کے ہوں گے, جب پب گیم کے کریکٹر ہوں گے تو پھر انہیں کو فالو کریں گے. ہمیں ان کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا, اور ساتھ سورہ کوثر کثرت سے پڑھنی ہے, درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے, نادیلی کا ذکر کثرت سے کرنا ہے, درود پاک کثرت سے کرنا ہے, سورہ مزمل, قرآن پاک سارا, اور 2 نفل روزانہ اپنے ان کو پیش کرنے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں ہم کیا صدقات دیں تاکہ ہماری زندگیوں میں کامیابی آ جائے, ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے, ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی ہے, بیماری ہے, پریشانی. تو پہلی بات تو کہ صدقہ آپ کسی کو بھی دے دیں. آسان جو میں کہتا ہوں, 1 کلو گندم لیں, 1 کلو چاول لیں, 1 کلو کالے چنے لیں, 1 کلو گندم, 1 کلو چاول, 1 کلو کالے چنے لیں. ان پہ یا رزاق کو یا باسط ہو, یا رزاق کو یا باسط ہو 1000 بار پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اس کے 10-11 پیکٹ بنا لیں. روزانہ نماز فجر کے بعد جا کے پرندوں کو ڈالیں. میں نے دیکھا کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے, یا گھریلو عورتیں کیا کریں کہ گھر میں جو بچا کچا کھانا ہے وہ اسکوٹی گاڑی یا دائیں بائیں دینے کے بجائے 2 کنالیاں, 2 برتن گھر میں رکھے, ایک میں پانی ڈال لیں, ایک میں آپ رات کا جو کھانا ہے وہ پرندے کھا لیں, ان کے معدے ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو دے دیں. یا پھر دانہ یا گندم ہے, چاول ہے, باجرہ شجرہ, وہ اس پہ ڈالتی رہیں تاکہ جب رب کی مخلوق کھائے گی تو پھر آپ پہ بھی برکت آئے گی. یہ آپ صدقہ گندم, چاول, کالے چنے دے سکتے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ راشن کے جیسے اب رمضان میں بانٹتے ہیں, یہ بھی مہینہ برکت کا, اللہ کا مہینہ ہے, تو آپ اس خیال کے ساتھ پانی کے سبیلے لگائیں, اس خیال کے ساتھ لوگوں میں کھانا بانٹیں کہ جب کربلا میں واقعہ پیش ہو تو آپ کو پانی بند کر گیا اور وہ جو قافلہ جانسار تھے بہت ساری مشکلوں سے گزرے. اگر آپ اس خیال, ان کا درد فیل کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کو راشن
راشن دیتے ہیں, پانی کے سبیلے لگاتے ہیں, تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں صالح عمل کے طور پہ لکھا جائے گا, اور ہمارا اگر جو روزے بشر ہم اس قافلے میں شامل ہوں گے کہ یہ ان سے محبت کرتے تھے. لہٰذا ہمیں لوگوں میں یہ راشن کے حوالے سے بانٹنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانی اور کامیابی آ سکے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, علی ہیں مری سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے اہل بیت سے ہماری محبت کتنی ضروری ہے, اور آج بھی دنیا میں جہاں آگ کی آواز اٹھتی ہے تو امام حسین کا نام ضرور آتا ہے, حسینی لشکر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ جو آج کل یزیدیت کا دور ہے, اس میں آگ کی آواز نہ اٹھانا کیا اہل بیت کی تعلیمات کے منافی ہے؟ بڑا اچھا میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ پوری دنیا میں یزیدیت پھیلی ہوئی ہے. یزیدیت کیا ہے کہ جو ظالم ہے, جو طاقتور ہے, جو اس کو سارا کچھ, وہ لائسنس ٹو کل رکھتا ہے. جو طاقتور ہے, جو ظالم ہے, جس کے پاس فوج ہے, جس کے پاس اسلحہ ہے. اس کی زندہ مثال آپ نیتن یاہو دیکھ لیں, چھوٹا سا ملک ہے, وہ نجائز بچہ جو امریکہ کا, جب اس کا دل کرتا تھا اٹھ کے ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا, ادھر چلا گیا. تو وہ جو چراغ جلایا تھا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے, انہی کے لمبردار, انہی کے ماننے والے, انہی کے چاہنے والے ایران نے, ایران پہ جب حملہ ہوا تو اس کو وہی زوم تھا جیسے یزید کو تھا یا شمر کو تھا یا اس وقت کے ملوکی امروں کو تھا کہ ہم طاقتور ہیں, ہم مضبوط ہیں, ہم جو چاہیں کر لیں گے. انہوں نے طاقت کے زور پہ جب حملہ کیا, اگر اس دن امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا میں وہ چراغ, وہ روشنی, وہ دیپ نہ جلاتے, وہ جھنڈا کھڑا نہ کرتے, تو تاریخ انسانی نے بدل جانا تھا. تاریخ انسانی میں جب بھی کوئی ظالم کھڑا ہوتا, جب بھی کوئی آمر کھڑا ہوتا, جب بھی کوئی ڈکٹیٹر کھڑا ہوتا, جب بھی کوئی طاقتور کھڑا ہوتا, تو کہا ریت بن چکی ہونی تھی کہ یہ اس کو حق ہے, طاقتور کو, ظالم کو, ڈکٹیٹر کو حق ہے وہ اپنی مرضی کرے. جیسے تاریخ کے دامن میں پہلے اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے کہ جو طاقتور اٹھتا ہے, چاہے چنگیز خان ہے, چاہے لاکو ہے, چاہے تیمور ہے, چاہے کوئی میسولینی, نیپولین, دنیا بھر میں جب ڈکٹیٹر اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس طاقت میں کروں گا. حالیہ دور میں اگر وہ واقعہ کربلا سے روشنی لی اہل ایران نے, اور ان کے اوپر ظلم, ان کے اوپر جبر, ان کے اوپر بمباری ہوتی رہی, لیکن وہ ڈٹے رہے. اگر اس دن امام حسین علیہ السلام وہ چراغ روشن نہ کرتے تو آج یہ ہمت نہ ہوتی. یہ اگر دنیا بھر میں کوئی تحریک اٹھتی ہے, دنیا بھر میں اگر کوئی جہادی اٹھتا ہے, دنیا بھر میں جب کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی آواز شامل ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی یزیدی اہلکار, یزیدی پرکارہ, جب بھی کوئی یزیدی رکن دنیا میں کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ جب کوئی آواز اٹھتی ہے, اگر امام حسین علیہ السلام اٹھے تھے, ان کی آواز اس میں بلند ہوتی تاکہ اس کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا دنیا بھر میں کوئی بھی تحریک جب جنم لے گی, دنیا بھر میں کوئی تحریک جب بنے گی, کوئی جماعت بنے گی ظلم کے خلاف, بغاوت کے خلاف, آمر کے خلاف, ڈکٹیٹر کے خلاف, تو اس کے لیے مشعل راہ وہی ہوں گے امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے روزے کربلا کے میدان میں وہ شمع روشن کی, وہ کردار روشن کیا, وہ دیپ جلایا, وہ چاند ستارے, وہ سورج طلوع کیا کہ قیامت تک جہاں ظلم ہوگا, جہاں جبر ہوگا, جہاں زیادتی ہوگی, ان کی روشنی, ان کے نور سے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے دور ہوتے رہیں گے. لہٰذا آج ہمیں اپنی زندگیوں میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جذبہ, وہ کریکٹر, وہ کردار, مظلوم کی مدد, اور دوسری بات ہے کہ حق کی آواز, اور تیسری بات ہے آمر کے خلاف کھڑے ہونے کے جذبے کو لانا پڑے گا. تب بھی ہم ان کے وارث ہیں. یہاں پہ دو نظریات ہیں, ایک ہے باطل شر, ایک ہے حق. اگر ہم باطل کا ساتھ دیتے ہیں, شر کا ساتھ دیتے ہیں, ہم یزید کے پیروکار ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں, مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں, آمری کے خلاف بولتے ہیں, تو ہم امام حسین علیہ السلام کے مددگار ہیں یا اس کے فوجی ہیں. اب ہمیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں یا کفر کا ساتھ دیتے ہیں. ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے, کفر کی مخالفت کرنی, تاکہ اس دنیا میں بھی ہماری جان چھوٹ سکے اور اگلے جہاں بھی ہماری جان چھوٹ سکے. بہت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ برکت دیجیے, سعادت دیتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کالر موجود ہیں بازار خان پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ بٹی صاحب سے کہنا, میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ کے آستانے پر آیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ بابا فرید کو میرا سلام کہنا, میں نے سلام کہا ہے لیکن کوئی جواب بابا صاحب نے نہیں دیا. میں نے 7 مرتبہ وہاں سورۃ مزمل بھی پڑھی ہے. میں اپنے بیٹے سے ختم کروں گا. پہلی بات یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بابا فرید پہ گئے. جب بھی کوئی سالک, جب بھی کوئی طالب علم, جب بھی کوئی مسافر, جب بھی کوئی نیا بندہ جب کسی صاحب مزار سے رابطہ کرتا ہے, فیض کچھ کرتا ہے, تو اگر اس کی حاضری وہاں پہ نہیں ہوئی, اگر اس کو جواب نہیں ملا, تو اپنا محاسبہ ضرور کرے کہ خدا نہ کرے. اچھا, دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں. ایک عام انسان ہے, جب اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں 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 کس کا قصور ہے. سمجھدار بندہ فوری اپنا محاسبہ کرتا ہے, خدا نہ کرے میری عبادت میں, میری ریاضت میں, میرے مجاہدے میں, میرے سینے میں وہ کینہ, کوئی بغض, کوئی حسد, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میری ریاضت, میرا سلام, میری عبادت قبول نہیں ہوئی. آپ بار بار سلام کرتے رہیں. بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ, جو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہیں,
اور خواجہ معین چشتی عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشت کے بنی ہیں. تو بابا فرید جو ہیں صدیوں سے کتنی یہ جو اجودن جو یہ شہر تھا بابا جی کے آنے سے پاک پتن ہو گیا, تو یہاں پہ ہر دور میں سالکین, طالبین, روحانی مسافر جا کے اپنی پیاس بجھاتے رہیں. آپ بار بار کوشش کرتے رہیں, بار بار کوشش کرتے رہیں. وہ مسیحا ہیں, وہ نیک ہیں, وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں, وہ ساری زندگی لوگوں کا ساتھ دیتے رہیں. جب آپ بار بار کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو آواز بھی آئے گی, آپ کو برکت بھی ملے گی, اور انشاءاللہ سے وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حبیب الرحمان ہے مظفر گڑھ سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, میں بہت کوشش کرتا ہوں, وظائف بھی پڑھتا ہوں کافی, تو میں ناکام رہتا ہوں. مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی مجھے عقدہ کشی ہو رہی ہے. میرا یہ سوال ہے, میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اس طرح میں وہ کروں تو. ہمارے بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. پہلی بات یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے, بہت سارے لوگوں کا کوشچن ہے. بہت سارے لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ میں نے وظیفے کر لیے, میں نے چلے کر لیے, میں نے پڑھائیاں کر لی, ایک پہ ایک چلہ, دوسرے پہ دوسرا چلہ, تیسرے پہ تیسرا چلہ, وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے, چلہ اثر کیوں نہیں کرتا, میری پڑھائی کام کیوں نہیں کرتی. پیارے بھائی جان, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا جب فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی میں آتے ہیں تو اپنے باطنی اضطراب کو دور کرنے کے لیے فوری طور پہ ذکر اذکار تسبیحات کی طرف جاتے ہیں, اور ان کو شک پڑتا ہے کوئی جادو, کوئی نظر بد, کوئی ٹونا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں, نظر بد جادو ٹونا ہوتا ہے. اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اگر آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی تسبیح کام نہیں کرتی, ڈاکٹر کہتا ہے خوراک ڈبل کر دیں, خوراک چینج کر دیں. اگر آپ اپنی ذکر اذکار تسبیحات میں استغفر اللہ شامل کر لیں, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت نوح سے کہا تھا کہ اگر نوح اگر تم چاہتے ہو تم پہ بارشیں برسیں, تمہارے باغ پھلے پھولیں, تمہاری اولاد پھلے پھولے, تو تم پہلے استغفار کرو, معافی مانگو میرے سے. اور جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا کہ اللہ تو ہی پاک پروردگار ہے, میں ہی گناہ گار ہوں. جب کوئی انسان اس کا وظیفہ, اس کی تسبیح, اس کی پڑھائی کام نہ کرے تو پہلا کام کرے استغفار, اللہ سے معافی مانگے, اللہ میاں مجھے معاف کر دے, میری کوئی کمزوری, میری کوئی سستی, میری کوئی کوتاہی اگر ہے تو فوری خدا کے لیے اس کو معاف کر دے, اور مجھے وہ طریقہ سکھا دے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے وہ طریقہ سکھا, اللہ میاں مجھے طریقہ نہیں آتا, مجھے طریقہ سکھا دے. استغفار شامل کریں, درود پاک شامل کریں. پھر اس کے بعد یہ بڑے پیارے مہینے اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں 500 بار, 300 بار یا 1000 بار, اور نادیلی صغیر اگر آپ پڑھتے ہیں اس مہینے میں, اور سورہ مزمل پڑھتے ہیں, پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, کوئی نوافل پڑھتے ہیں, 2 نفل پہلے بیت کو پیش کرتے ہیں, تو یہ وہ ادائیں ہیں, یہ وہ کوششیں ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھائیاں قبول کرتا ہے, اللہ آپ کی پڑھائی قبول ہوتی ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ جو تسبیح کرتے ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, پورا ہو جاتا ہے. ہمارا کام ہے دستک دینا, ہمارا کام ہے گھنٹی مارنا رب کو, دستک دیتے رہیں. کتنے بڑا برا بندہ آخر تنگ آ کے نا بندہ کہتا کھولو یاد دروازہ, ایک کون ہے تکی منگتا ہے. اس طرح جب گھنٹی مارتے تو 4-5 دفعہ آپ اگنور کرتے, آخر کہتے گھنٹی اٹھا کے یار کی کا گل کی ہے, دیتے رہیں دستک. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا, جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. توکل کرنا ہے رب پہ, یقین کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. استغفار کرنے کے بعد پھر جب ہم دعائیں کریں گے, وظیفے کریں گے, وظیفوں میں جان بھی پڑے گی اور اللہ ہماری بات بھی سنیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ناصر ہے نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے سوال تو نہیں ہے, کچھ وہ دعاؤں کے لیے کہنا ہے سر سے, گھریلو پریشانی ہے, دعا کے لیے کہنا ہے. ٹھیک ہے. میرا رب بڑا رحیم کریم ہے. رب کہتا ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں یہ رب کا مہینہ محرم, تو میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ میاں تیری شان بلند, تو کائنات کا اکلوتا وارث, تو تقدیر بھی بدل دیتے. تو تقدیر بدلی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, جب بچی ایک عورت نے کہا تھا مجھے بیٹا دو, تو اللہ نے کہا تھا بیٹا نہیں ہے, اور بعد میں کہ ولی نے جب دعا دی تو بیٹا اس کو ہو گیا. تو اپنی تقدیر بدل. اللہ میاں تو اپنی شان کے مطابق, ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم بڑے بے صبر ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, چھوٹی سی بات پہ ہم پریشان ہیں. اللہ میاں ہمیں ہماری, پھر تو خود وعدہ کرتا ہے میں کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ, اس کی ہمت سے زیادہ اس پہ ازمائش نہیں ڈالتا. اللہ میاں ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے اوپر کوئی ازمائش, ہمارے اوپر کوئی امتحان ہم کوئی نہ ڈالنا, ہم بڑے کمزور ہیں. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے, کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کو رزق کا مسئلہ ہے, کسی کو جادو کا, جنات کا, ٹونے کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, فرسٹریشن کا, نوکری کا, شادی کا, اولاد کا, کاروبار کا, اولاد کی بے بسی کا, اولاد کی نشے میں پڑ گئی, نشے, کوئی بھی مسئلہ ہمارے گھروں میں بے برکتی آ گئی, پریشانی آ گئی. اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے, اپنی شان کے صدقے ان گھروں میں خوشیاں لا. ہمارے جو بھی دیکھنے والے, جو نہیں دیکھنے والے, اللہ میاں جو بھی دنیا میں اس دھرتی پہ کوئی پریشان بیٹھا, ان سب کی پریشانیاں دور فرما. اپنے محبوب کے صدقے, اپنی شان کے صدقے ان کی لائف میں وہ آسانیاں لا, وہ خوشیاں لا, تاکہ ہر بندہ خوش ہو سکے اور وہ اپنی زندگی کو آسانی سے جی سکے.
سر تھینک یو سو مچ آج آپ کے اس ٹائم کے لیے, اور واقعہ کربلا کے بارے میں آج سر نے ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی ہے, اور جو ہم لوگوں کے لیے ایک تعلیمی اسلامی تعلیم کے حساب سے بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ ہم سب کو ان سارے ifs and buts کا پتہ ہونا چاہیے, کیا واقعات تھے, کیا قربانیاں دی گئیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ 7 سے 8 بجے لائیو کالز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.